الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدقت یا رب العالمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زر عثمان وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج
اسلامی تاریخ 1443 ہجری کے آخری مہینہ ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات ہیں، وہیں پر اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم دوہرے داماد نبی ہم زلف علی ناشر قرآن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع فضائل حضرت سیدنا عثمان غنی اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عنوان کو دیکھا جائے، حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے تو بہت بڑے وقت کی ضرورت ہے، اور پھر بھی ان کی عظمت کو، ان کے مناقب اور فضائل کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ شخصیت ہی کچھ ایسی ہے۔ لیکن میں مختصر طور پہ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ان کے فضائل اور مناقب ہمارے سامنے آ جائیں، اور اللہ ہمیں سمجھ کر سیرت عثمان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یوں تو میرے نبی کا ہر صحابی، ہر ستارہ اپنی مثال آپ ہے، ہر صحابی کی الگ شان ہے، اس کا الگ مرتبہ اور مقام، الگ پہچان ہے۔ لیکن میرے نبی کے صحابہ میں، ان چمکتے دمکتے ستاروں میں ایک صحابی، ایک ستارہ ایسا ہے کہ جسے دنیا عثمان ابن عفان کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، بڑی عظمتوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ بڑے فضائل رکھتے ہیں، اور میں جب بھی کسی صحابی کی بات کرتا ہوں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نبی کا صحابی ہو انسان۔ ساری دنیا کے اتقیاء، اولیاء، عابدین، زاہدین، علماء، مفسرین، مفکرین، مصنفین، محدثین مل جائے، نبی کے صحابی کی جوتی کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔
لیکن جہاں حضرت عثمان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں، وہاں ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ نبی کے خلیفہ بھی ہیں، وہاں ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ ناشر قرآن بھی ہیں، کہ پہلی مرتبہ قرآن کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمع کیا، اور پھر 7 لغتوں میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، 7 لغتوں میں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقی ساری لغات کو ختم کر کے ایک لغت قریش میں قرآن کو دوبارہ جمع کیا۔ آج پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ لغت قریش میں ہے، اور اس کے جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے؟ 1400 سال سے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا، اربوں کھربوں لوگ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے چلے گئے ہیں، آئندہ پڑھیں گے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ حضرت عثمان کے حصے میں، حضرت عثمان کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب جمع ہو رہا ہے۔ اور ایک فضیلت حضرت عثمان کی ایسی ہے کہ جس میں وہ پوری انسانیت کی تاریخ میں تنے تنہا ہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی میرے نبی کے دوہرے داماد ہیں، میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں، آنکھوں کے نور، 2 بیٹیاں میرے نبی کے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان کے۔ اس سعادت میں، اس فضیلت میں، اس عظمت میں حضرت عثمان تنے تنہا ہیں۔ اور عثمان کی فضیلت دیکھیے، میرے نبی نے ایک بیٹی دی حضرت رقیہ، ان کا انتقال ہوا تو ایک دن میرے نبی نے اپنے عثمان کو دیکھا کہ عثمان پریشان ہیں، مغموم ہیں، غمزدہ ہیں۔ پوچھا میرے عثمان کیا ہے، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے رسول، میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ تھا، ایک نسبت تھی، آپ کو میرا سسر کہا جاتا تھا، مجھے آپ کا داماد کہا جاتا تھا، آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، وہ رشتہ، وہ نسبت ختم ہو گئی، اس رشتے کے لیے، اس نسبت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان، میرے گھر میں ایک اور بیٹی بھی ہے، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میری بیٹی، میں آپ کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ نہ کر دوں کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن اس میں صفات نبیوں والی پائی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ایسا شخص کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن اس میں صفات نبیوں والی پائی جاتی ہیں، میں آپ کا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دی۔ داماد اچھا ہو، بیٹی فوت ہو جائے، گھر میں دوسری بیٹی ہو تو سسرال والے بڑی خوشی سے دوسری بیٹی بھی نکاح میں دے دیتے ہیں کہ ہماری پہلی بیٹی کو اس نے بڑا خوش رکھا تھا۔
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بڑے اعلیٰ درجے کے داماد تھے. ایسے داماد کی عظمت پہ قربان جاؤ. اب اللہ کی تقسیم، وہ بھی اللہ کی رضا ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئی. پھر میرے نبی نے جب حضرت عثمان کو مغموم دیکھا تو فرمایا عثمان کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. مسلمانوں یہ تھوڑی بڑی سعادت ہے. میرے نبی کے بعد سخاوت میں کوئی اتنا مشہور نہیں ہے جتنا حضرت عثمان مشہور ہیں. میرے نبی کی سخاوت کی تصویر تھے حضرت عثمان، اور دین اسلام کے لیے حضرت عثمان کی بے شمار قربانیاں ہیں. اور شرم و حیا کا پیکر بنایا تھا اللہ نے ان کو. روایات میں آتا ہے میرے نبی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا مبارک اٹھا ہوا ہے، پنڈلی آدھی نظر آ رہی ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، من دق الباب، انا ابو بکر، ابو بکر ہوں، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے. ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، اور میرے نبی اسی حال میں ہیں. تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب انا عمر، عمر ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. فرمایا عمر کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی جائے. عمر تشریف لائے رضی اللہ عنہ، میرے نبی اسی حال میں ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، من دق الباب انا عثمان بن عفان، عثمان ہوں، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ٹھہریے. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو کپڑے سے چھپا لیا اور فرمایا عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے. اب جب یہ تینوں یار میرے نبی کے جان نثار، میرے نبی کے دیوانے مستانے پروانے میرے نبی سے اپنی مجلس ختم کر کے چلے گئے، تو میں اور آپ سب کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، میرے سرتاج، میرے محبوب، میرے بابا ابو بکر آئے آپ اسی حال میں تھے، حضرت عمر آئے آپ اسی حال میں ہیں، یہ دونوں آپ کے سسر ہیں، اور جب آپ کے داماد حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلی کو بھی چھپا لیا. آپ کو داماد بہت اچھا لگتا ہے، داماد سے بہت پیار ہے. آپ نے فرمایا میری حمیرہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کہ عثمان اتنا با حیا ہے، اتنا شرم و حیا والا ہے، اگر عثمان میری پنڈلی کو دیکھ لیتا تو وہ کبھی اندر نہ آتا، واپس چلا جاتا. اتنی شرم و حیا تھی حضرت عثمان میں. زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی حضرت عثمان نے بیت الخلاء میں ننگے ہو کر غسل نہیں کیا، ہمیشہ کپڑا باندھ کے غسل کیا کرتے تھے. اپنے آپ سے بھی اتنی شرم و حیا کرتے تھے حضرت عثمان. اسلام لانے سے پہلے یہ شرم و حیا ہے، اسلام لانے کے بعد تو شرم و حیا میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تب تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے دور میں قحط پڑا مدینہ میں، لوگ فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی جائیداد، اپنی املاک سستے داموں بیچنے لگے.
ان میں ایک شخص تھا جو بہت بڑے باغ کا مالک تھا، تو اس نے اپنے باغ کو سستے داموں بیچنے کا ارادہ کیا۔ تو عثمان کے گھر والوں نے حضرت عثمان سے کہا آپ جائیے اور اس باغ کو خرید لیجئے، بڑا قیمتی باغ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، گھر سے پیسے لیے، مال لیا اور باغ خریدنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں مسلمانوں پر نظر پڑی، لوگوں پر نظر پڑی کہ بیچارے پریشانی میں مبتلا ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ سارا مال ان غرباء میں تقسیم کر دیا، سارا مال وہیں پہ تقسیم کر دیا اور واپس گھر آ گئے۔ تو گھر والوں نے پوچھا باغ خرید لیا؟ فرمائے میں نے جنت میں تمہارے لیے باغ خرید لیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر نے دعا مانگی، لوگ مسجد سے باہر نکلے تو ایک جانب سے گرد و غبار اڑ رہا ہے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ دیکھا تو شام کی طرف سے 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے آ رہے ہیں مدینہ میں۔ اب جب وہ تاجر 900 اونٹ غلے کے لدے ہوئے لے کر آئے تو مدینے کے سارے تاجر آئے، سب نے ریٹ لگایا، بولی لگائی، میں اتنے میں خریدتا ہوں، میں اتنے میں خریدتا ہوں، میں اتنے میں خریدتا ہوں، تاکہ خرید کے میں مہنگے داموں بیچوں گا، قحط سالی جو ہے لوگ لیں گے۔ سب سے زیادہ قیمت حضرت عثمان نے لگائی اور وہ 900 اونٹ خرید کر تمام مسلمانوں میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، تقسیم کر دیا۔ بڑے تاجروں نے حضرت عثمان کے ساتھ بات کی، یار ہم پہ بیچ دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں ایک ایسے تاجر کے ساتھ، ایسی ذات کے ساتھ تجارت کر چکا ہوں کہ جو مجھے ایک کے بدلے میں 10 گنا زیادہ نفع دے گا۔ انہوں نے کہا ہم بڑے بڑے تاجر کھڑے ہیں، بڑے بڑے مالدار تاجر ہیں، ہم دگنا تگنا چگنا آپ کو بدلہ دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، ہم سے بڑا تاجر کون ہے جو 10 گنا زیادہ دیتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا، میرا رب مجھے ایک کے بدلے میں 10 گنا زیادہ بدلہ عطا کرے۔ سارے اونٹ اللہ کے نام پہ غربا میں تقسیم کر دی۔ ایک مستند روایت کے مطابق 80 لاکھ اشرفیاں حضرت عثمان نے رائے خدا میں خرچ کی ہیں۔ 80 لاکھ اشرفیاں، آج کل کے اربوں خربوں پیسے بنتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کی سخاوت ہے۔ اور میرے دوستو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ تو حضرت عثمان کی عظمت میں، عثمان کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں نبی کی حضرت عثمان کے ساتھ محبت کو بتلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری شوال کے مہینے میں خواب دیکھا کہ میں اور میرے کچھ صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد قربانی بھی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اشارہ سمجھا اور صحابہ میں اعلان کرا دیا کہ بھائی جس نے جانا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے احرام باندھا عمرہ کی نیت سے اور 70 اونٹ اپنے ساتھ قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، لشکر نے تھوڑی دیر قیام کیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وہ ڈر گئے کہ شاید ہم پہ حملہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے
جاسوسوں نے جا کے خبر دی کہ حضور اور ان کے صحابہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ وہ تو حالت احرام میں ہیں، ان کے پاس تو قربانی کے جانور ہیں۔ یہ قربانی کے جانور کا ہونا، احرام کا باندھنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ان میں نہیں مانے اور انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم مسلمانوں کو نبی پاک سمیت مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم سفیر بن کے جاؤ اور مکہ والوں سے بات کر کے آؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو کعبہ کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ کا حکم ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے قبیلے کا کوئی آدمی وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ میں جس کی پناہ میں جاؤں، جس کی ضمانت میں جاؤں۔ حضرت عثمان کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، بڑے بڑے رئیس سردار وہاں پہ موجود ہیں، اگر عثمان چلا جائے تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی، میرا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر جاتے اور عمر سے کوئی ٹیڑھی بات کر جاتا عمر اس کو چھوڑتے؟ نبی پاک نے حضرت عمر کی بات مانی اور حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان نے وہاں جا کی بات کی ان سے، اپنے خاندان کے ایک بہت بڑے رئیس اس کی ضمانت میں، اس کی پناہ میں گئے اور بات کی۔ ان لوگوں نے کہا عثمان، ہم نبی پاک کو کسی صورت میں طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہو تو طواف کر لو۔ سنیے حضرت عثمان کا جواب اور حضرت عثمان کی محبت دیکھیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا سن لو میری طرف سے بھی اعلان کہ عثمان کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ میرا نبی طواف نہ کرے میں طواف کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو پکڑ کر قید کر دیا، بیڑیاں ہتھکڑیاں لگا دی، اور میں قربان جاؤں حضرت عثمان کی عظمت پہ کہ اکیلے حضرت عثمان نے ہتھکڑیاں پہنی اور 1400 صحابہ کرام کو جنت کے ٹکٹ دلوا دیے۔ عثمان کو قید کر لیا گیا، مکے کا قیدی حضرت عثمان، اور ادھر غلط جھوٹی خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو تو مکہ میں قتل کر دیا گیا۔ اب جب یہ خبر پھیلی نبی پاک کو شدید صدمہ ہوا۔ کسی ملک کا سفیر کا قتل ہو جانا یہ اس ملک کے لیے بہت بڑی المناک بات ہوتی ہے، بڑی غمزدہ بات ہوتی ہے اور بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا، سارے غمزدہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بھائی بات سنو، میرے سفیر عثمان کو قتل کیا گیا، گو اگرچہ خبر غلط تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہیں سے نہیں جاؤں گا، عثمان کی خون کا بدلہ لے کے جاؤں گا۔ آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ 1400 صحابہ کرام نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اللہ کے رسول جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہیں سے نہیں جائیں گے، اور عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم 1400 لوگوں کو اگر قربان ہونا پڑا تو ہم قربان ہو جائیں گے۔ یہ عثمان کی عظمت ہے، یہ عثمان کی فضیلت ہے کہ جس کے خون کے بدلہ کے لیے 1400 لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کیکر کا درخت ہے، اور صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں۔ پھلدار درخت حسرت کرتے رہ گئے، پھلوں والے درخت حسرت زدہ رہ گئے، اور کیکر کا درخت جو ہے بازی لے گیا، قرآن کا حصہ بن گیا،
کیکر کے درخت کا تذکرہ قرآن کی زبان پر، خدا کی زبان پر، مصطفیٰ کی زبان پر، صحابہ کی زبان پر۔ ارے میرے دوستو، جس درخت کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے اس درخت کو اللہ اونچا کر دیتا ہے۔ جن صحابہ کی نسبت میرے نبی سے ہوئی، کیا وہ صحابہ بلند نہیں ہوں گے؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صحابہ کرام نے بیعت کی اور آپ نے فرمایا عثمان پیچھے سے ہمارے ساتھ آئے تھے لیکن اس بیعت میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا والوں یہ دیکھ لو، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا عثمان نے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جس ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ کہے اس ہاتھ والے کی عظمت کے کیا کہنے۔ اور صحابہ کرام جنہوں نے بیعت کی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، قرآن نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت بولو، بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جتنے لوگ اس بیعت میں شامل تھے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا تھا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ میرے نبی، بالتحقیق اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے دوبارہ اللہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان پہ مرے گا اور جنت میں جائے گا۔ آگے چل کر میرے رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے نبی، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی حقیقت میں تیرے ہاتھ پہ نہیں، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں منظر تو دیکھو ذرا، سب سے نیچے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر میرے نبی کے یاروں 1400 لوگوں کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے عظمت والے ہاتھوں پر کہ جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر خدا کا ہاتھ، اور بیچ میں صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں۔ جن کے ہاتھ خدا اور نبی کے ہاتھ میں آ جائیں وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے۔ وہ کٹ تو سکتے ہیں، وہ مر تو سکتے ہیں، لیکن نہ دین کو چھوڑ سکتے ہیں نہ میرے نبی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہاتھ بڑے مضبوط ہاتھوں میں آ گئے۔
یہ کبھی چھوٹ نہیں سکتے۔ مثال سے سمجھا دوں، باپ چل پڑا میلے پہ، جیسے ہمارے ہاں اتوار کی منڈی لگتی ہے، باپ میلے پہ جانے لگا تو چھوٹا بچہ بھی بضد ہو گیا کہ اماں میں بھی باپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، میلے میں رش ہوگی، بھیڑ ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے، کہیں تم اپنے باپ سے کھو نہ جاؤ، گم نہ ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا ماں میں باپ کی انگلی پکڑ لوں گا۔ بولو باپ کی انگلی پکڑ لوں گا، پھر تو نہیں گموں گا، پھر تو نہیں کھوؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، تیرے چھوٹے ہاتھ کمزور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھکا لگ جائے اور باپ کی انگلی تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور کہیں کھو نہ جائے۔ کہا اچھا ماں پھر ابا سے کہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ جب باپ میرا ہاتھ پکڑے گا پھر تو میں نہیں چھوٹوں گا باپ کے ہاتھ سے، پھر تو میں نہیں کھو سکتا، نہیں گم ہو سکتا۔ اور جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ جائیں، وہ کبھی کھو سکتے ہیں، وہ کبھی بھٹک سکتے ہیں، وہ کبھی اسلام سے پھر سکتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ کی عظمت پہ بات کرتے ہیں، جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، جن لوگوں نے نبی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من، بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے قربانی کی مثال قائم کر دی، ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی کے بعد دین کو چھوڑ گئے؟ جن کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھ میں آ گئے، یہ اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتے جب تک یہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ ان کو جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ حضرت عثمان نے اکیلے مکہ میں ہتھکڑی پہن کر 1400 صحابہ کرام کو جنت کے ٹکٹ دلوا دیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان نے 700 اونٹ اور 300 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے پیش کیے۔ حضور نے حضرت عثمان کی سخاوت کو دیکھا، حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے اعلان کیا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کا کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا کوئی گناہ نہیں۔ اس نے اتنی سخاوت کر کے فرش پہ مصطفیٰ کو خوش کر دیا، عرش پہ خدا کو خوش کر دیا۔ ہاں، کسی صاحب نظر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے جہاں بھی سخاوت کا عنوان دیکھا، جہاں بھی سخاوت کا عنوان دیکھا، وہاں پہ لکھا میں نے عثمان دیکھا۔ سخاوت کے عنوان اور حضرت عثمان آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ سخاوت عثمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عثمان سخاوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں بھی سخاوت کا عنوان دیکھا، وہیں پہ لکھا میں نے عثمان دیکھا۔ اور اگلی بات، رضا کی سند تو سبھی کے لیے ہے، رضا کی سند سبھی کے لیے ہے۔ میرے مسلمانوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں اللہ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، اور وہ اچھا وعدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ رضا کی سند تو سبھی کے لیے ہے، فقط تجھ کو ما ذر عثمان دیکھا، میرے نبی نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ سعادت، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند بھی صرف حضرت عثمان کو ملتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ گھڑی مجھے بہت خطرناک میسج دے رہی کہ ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے، لیکن موضوع عنوان بہت وسیع ہے۔ یہی مکے کا مظلوم قیدی جس کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی، بعد میں پھر حضرت عثمان آ گئے تھے اور پھر صلح ہو گئی تھی کئی شرائط کے ساتھ، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 18 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور 40 دن حضرت عثمان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ حضرت عثمان فرماتے جب مجھے بھوک لگتی میں قرآن پڑھتا، جب پیاس لگتی میں نماز پڑھتا، بھوک بھی ختم ہو جاتی نماز اور پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ اور حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا میں مجھے 3 باتیں بہت پسند ہیں، طعام الجیعان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا بہت پسند ہے، اور ڈوب کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے۔ حضرت عثمان کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، اور عرب والے، قریش والے اس سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے۔ عرب کی عورتیں جب بچوں کو سلایا کرتی تھی، لوریاں دے دے کے کہتی سو جا میرا لال، میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا قریش والے عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ سخاوت کی وجہ سے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا بہت پسند ہے، اور ڈوب کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور جس عثمان نے کنواں خرید کر پورے مدینہ کے لیے وقف کیا تھا، جس کے خریدے ہوئے کنویں سے سارا مدینہ سیراب ہو رہا ہے، آج اس عثمان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا جا رہا۔ 40 دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باغیوں نے بار محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت عثمان اپنے گھر میں بند ہیں، ایک بیوی حضرت سکینہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہیں۔ حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، فرمایا بیٹا دیکھنا کہیں تمہارے چچا کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ حضرت علی پانی کا مشکیزہ لے کر آتے ہیں، اور جب دروازہ عثمان پہ پہنچتے ہیں، ظالموں نے تیر برسا کے مشکیزے کو پھاڑ دیا، سارا پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اندر پھینکی حضرت عثمان کے قدموں میں، اور فرمایا میرے بھائی عثمان، میں تجھے پانی لانے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، لیکن ظالموں نے مجھے تیرے تک پہنچنے نہیں دیا۔ حضرت عثمان کے پاس ایک مرتبہ آیا اور کہا امیر المومنین، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان باغیوں کا مقابلہ کریں، ان کو تکہ بوٹی بنا دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں اپنی خاطر نبی کے حرم کو خون آلودہ نہیں کرنا چاہتا، جان دے دوں گا لیکن نبی کے مدینہ کو خون سے آلودہ نہیں کروں گا۔
40ویں دن جب 40ویں رات آئی، رات کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا میرے عثمان، تم نے جو 40 دن سے روزہ رکھا ہے آج تیاری کر لو، جنت میں افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ دنیا کا وہ واحد روزے دار ہے جو روزہ زمین پہ رکھتا ہے اور افطاری جنت میں کرتا ہے۔ صبح ہوئی، اپنی بیوی سے کہا میرے کپڑے لاؤ، میں غسل کروں، میرے نبی کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے۔ نبی نے رات کو خواب میں اشارہ دے دیا ہے، میں نے جو افطاری جنت میں ہے۔ کپڑے پہنے، غسل کیا، کپڑے پہنے، قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ پہلا سپارہ شروع کیا، آخری صفحے پہ پہنچے، لفظ یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس لفظ پہ پہنچے، ظالموں نے پیچھے سے دیوار پھلانگی اور جا کے حضرت عثمان پہ حملہ کیا۔ ایک خنجر کو حضرت سکینہ نے پکڑنے کی کوشش کی، حضرت سکینہ کی 4 انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئی۔ ان ظالموں نے حضرت عثمان کو مارا، شہید کیا، اور حضرت عثمان کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گئے۔ اور جب گرے، روح پرواز ہو گئی۔ جب حضرت عثمان گرے بھی تو گرے بھی قرآن کے اوپر، قرآن کے دامن میں گرے۔ عثمان نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن نے عثمان کو سینے سے لگا کر یاری ہمیشہ کے لیے پکی کر دی۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تیر و کمان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان پر، عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ رب کا قرآن دے گا کہ یہ تو مجھے پڑھتے پڑھتے شہید ہوا، اس نے مجھے سینے لگایا، میں نے اسے سینے لگایا۔ ڈوب کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے۔ دنیا سے چلے گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے گئے، اور گئے بھی تو سیدھا قرآن کے دامن میں گرے اور قرآن کو سینے سے لگا کے دنیا سے گئے۔ 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر تیسرے دن ابو سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ کی بہن، میں اور آپ سب کی پیاری ماں، نبی پاک کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی اور فرمایا ظالموں، عثمان کی لاش کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی تو میں نبی کی عزت سر ننگی باہر آؤں گی اور پھر تم پر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ وہ لوگ ڈر گئے اور صرف 4 آدمیوں کو حضرت عثمان کا جنازہ اٹھانے کی اجازت ملی۔ اس سے بڑا کوئی مظلوم ہے جسے 40 دن تک پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، جس کی لاش کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جس نے سارے مدینے کو پانی پلایا، ایک قطرے سے اس کو محروم کیا گیا، جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے تھے، آج وہ ایک لقمے کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک لقمہ اس کو نہیں دیا جا رہا۔ اس سے بڑا کوئی مظلوم ہے؟ میں قربان جاؤں حضرت عثمان کی عظمت پر۔ اس واقعہ سے، بیت رضوان کے اس واقعہ سے جو ہمیں عقیدہ اور نظریہ ملتا ہے، میں وہ آخری 2 باتیں کر کے بات ختم کر دوں۔ اس واقعہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ دیا ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب فقط اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو حضرت عثمان کی قتل کی افواہ غلط تھی یا غلط نہیں تھی؟ بولو، غلط تھی نا؟ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو نبی کو پتہ چل جاتا نا کہ بھائی یہ بات غلط ہے، نبی صحابہ سے بیعت بولو نہ لیتے۔ اور اگر نبی کو پتہ تھا، نبی نے پھر بھی بیعت لی تو نعوذ باللہ یہ تو دھوکہ بنتا ہے، اور نبی کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب فقط خدا ہی کی ذات ہے۔ اور کسی صحابی نے، جب حضرت عثمان واپس آ گئے، زندہ واپس آئے اللہ کے فضل سے، تو 1400 صحابہ میں سے کسی صحابی نے نبی پاک سے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو تو پتہ تھا، آپ نے کیوں ہم سے بیعت لی، عثمان تو زندہ تھے۔ کسی صحابی نے نبی سے یہ بات نہیں کی، اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ عالم الغیب فقط خدا ہی کی ذات ہے، عالم ما یکون ما کان و ما یکون فقط خدا ہی کی ذات ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔
یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اس واقعے نے ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ دیا ہے. اس نظریے پہ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن یہ صحابہ والا عقیدہ اور نظریہ نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑیں گے اور نہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.